بہت زیادہ مصروفیت ہے، بہت زیادہ بیزی ہوں، بہت امور خانہ داری ہے، امور سیاست ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے۔ حقیقت میں تو ان لغویات میں بندہ مصروف ہے، کاروبار ہے۔ اس حوالے سے بھی مفصل آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دیا ہے۔ بتائیے عمر بن عبدالعزیز، ایک سائڈ پہ فرانس پہ فوجیں پہنچی ہوئی، فرانس، آذربائیجان، کہاں کہاں اس خلیفہ کے دور میں فوجوں کی کہاں کہاں قدم ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ایک بندہ مقرر کیا تھا، ایک بندہ اسپیشل، کہ جو اذان سے کچھ منٹ پہلے، اذان پہ نہیں، اذان سے بھی کچھ منٹ پہلے آ کے ان کو کہتا تھا السلام علیکم۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ دربار خلافت کے، سرکاری دفاتر کے سارے کام بند کر دیے جائیں۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اگر کوئی جملہ بول رہے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ آتا تھا السلام علیکم کہتا، وہ جملہ بھی آدھا چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک سیکنڈ بھی تغیر نہ کرتے۔ میں اور آپ ان سے زیادہ بیزی ہیں۔ وہ جو اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین، اس سے زیادہ میری اور آپ کی مصروفیت ہے۔ اور حضرت عمر کا تو عجیب انداز ہے۔ حضرت عمر نے فجر میں سلیمان کو مس پایا کہ سلیمان صاحب نہیں آئے، تو حضرت عمر کی آپ کو پتا طبیعت جلالی تھی۔ حضرت عمر پیچھے ان کے چلے گئے کہ فجر کی نماز میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ام سلیمان رستے میں مل گئی، کہنے لگی اے عمر آج عجیب ایک نماز مس ہوئی ہے۔ تو اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا طرز عمل تھا کہ وہ اتنا میرا ساتھی عظیم ہے، فجر کی نماز سے مس ہو کے کہیں منافقت کی وعید میں نہ آ جائے، اس کے گھر جا رہے ہیں۔ ام سلیمان سے پوچھا سلیمان نماز میں نہیں آیا؟ کہا وہ یہ ہوا آج امیر المومنین کہ ساری رات ہی عبادت کرتا رہا، اور جس کی وجہ سے فجر کے قریب پہنچ کے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ کہا میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، اس کو منع کر دیجئے، آج کے بعد رات کی عبادت کو ترک کرے اور جماعت میں حاضر ہو۔ کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات قیام کرنے کی وجہ سے نماز میں سے پہلے کچھ دیر پہلے نیند آ گئی۔ حضرت عمر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ساری رات قیام سے بہتر ہے کہ بندہ جماعت کی نمازوں میں حاضر ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اور شخص غائب ہوا، حضرت عمر اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ بتایا گیا میں مریض ہوں۔ کہا اگر تو مریض ہے تو میں تجھے کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات یاد رکھی، اذان کے علاوہ اور اذان سے پہلے گھر سے مت نکلی۔ مراد یہ ہے ڈانٹنے کی کہ میں تجھے دیکھوں نا کہ تو کسی اور کام کے لیے، اگر تو مریض ہے نا تو پھر میں تجھے کسی اور کام کے لیے بازاروں میں یا مارکیٹوں میں نہ دیکھوں۔ پھر اگر تو نے گھر سے نکلنا ہے تو مسجد کی طرف آئیں۔ اور حضرت عمر سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، اور متعدد صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر نے جس طرح رسول اللہ نے ارادہ کیا نا، کل آپ کے سامنے رکھا کہ آگ لگا دوں، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھی ارادہ کیا کہ جو لوگ باجماعت نماز سے پیچھے رہتے ہیں عمر جائے اور ان کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے بھی یہ ارادہ کیا تھا ایک دن۔ یعنی بے نمازی بندہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، فرض نماز میں آتا نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، مضبوطی اس کے اندر وہ اسلام کی رمق روش، پہلا رکن ہی مکمل نہیں، ابتدائی مکمل نہیں۔ گواہی کے بعد شہادتین کے بعد پہلا جو بنیادی رکن ہے، اس کے اندر ہی اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے تو آپ کا اسلام کیا ہے؟ آپ کا اسلام کمزور ہے۔ اور حضرت عمر ہی ہیں، سعید بن یربوع، آپ کو پتا بزرگ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کو پتا چلا ہے ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت عمر ان کے گھر گئے فوراً تعزیت کرنے کے لیے، اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہمدردی، یہ اخلاص کہ سعید بن یربوع یہ نہ سمجھ لے کہ میں نبینا ہو گیا ہوں تو میرے اوپر سے فرض جماعت کی جو لائبلٹی ہے وہ ختم ہو گئی۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے گھر پہنچ گئے، سعید آپ سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ نے بنائی لے لی ہے، جو جیسے پرسہ بندہ دیتا ہے۔ باللہ ہر مسلمانوں کے لیے تو یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہے۔ اصل واحد دنیا کا مذہب ہے جو آفٹر ڈیتھ کو ڈسکس کرتا ہے۔ دنیا کا واحد ایسا سسٹم ہے، دین ہوتا ہے، باقی دھیان بھی کرتے ہیں، یعنی دین وہ چیز ہوتی ہے، باقی جو سسٹم ہوتے ہیں نا، کمیونزم، سوشلزم، یہ کیپٹلزم، ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے، یہ موت کے بعد کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، ان کی زندگی صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔
تو یہ تدیت کے اندر سب سے بڑا پرسہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی فوت بھی ہوا ہو کہ بھائی ہماری اس سے ملاقات ہو جانی ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا یار اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پورا کر دینا۔ تدیت کرنے کے بعد کہتے ہیں سعید میری ایک بات یاد رکھی کہ جمعے اور جماعت سے پیچھے نہ رہنا۔ تو سعید کے دل میں بھی اسی وقت آیا، اے عمر اب تو بزرگ ہو گیا ہوں، نبینا بھی ہو گیا ہوں، مجھے لانے جانے کے لیے کوئی بندہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت بیت المال سے خلافت نے حضرت عمر کے نزدیک نماز باجماعت ایک بندے کی اتنی اہم ہے، ایک ملازم مقرر کیا، ایک ملازم تنہا یافتہ بیت المال سے جو سعید کو نماز کے وقت گھر سے مسجد تک لے کے آئے گا۔ ساری عمر ان کے ساتھ مختص کر دیا، صرف نماز پکڑ کے لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے۔ خود جب حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں، ان کی یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اذان ہوئی، جب لوگوں نے کہا نا کہ یہ ہوش میں اگر نہ آئے تو یہ تو فوت ہو جائیں گے فوراً، تو انہوں نے کہا اس کو کیسے ہوش میں لایا جائے، ہر دعائی سنگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب کیا؟ انہوں نے کہا ان کے کان کے قریب حی علی الصلاۃ کہو، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ کہا، آنکھیں کھل گئیں اور پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اتنا خون بہ جانے کے بعد، اتنی آزمائش آ جانے کے بعد، ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال منہ سے کیا نکل رہا؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جی ہاں، آپ کو نہیں پتا، آپ لمبا عرصہ بھی وہ آپ کو پتا ان کے اوپر بے ہوشی لمحوں کی نہیں لمبی تھی، خون بڑا تیزی سے بہ رہا تھا، آپ کافی عرصہ بے ہوش رہے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ عظیم الشان پھر ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لا اسلام لمن لا صلاۃ لہ، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عتاب کو مکہ کا گورنر بنایا تھا اپنی زندگی میں، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جو پہلا اعلان کیا تھا آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ جو بندہ مکہ کا رہائشی فرض نماز میں حاضر نہیں ہوگا، میں رسول اللہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ ہم نے صرف منکرین زکوٰۃ کا ہی مسئلہ سنا ہوا ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جی حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لی تھی اور ان کو مرتد کہا تھا، اجماع صحابہ ہے۔ تو جو منکر نماز اور نماز پہلے ہے کہ زکوٰۃ پہلے ہے؟ اور نماز آپ کے اور میرے اوپر مسجد میں فرض ہے، اور یہ واقعات صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اس قدر زیادہ ہیں۔ حضرت علی اور یہ سعید بن مسیب کو لوگوں نے کہا آپ کو فلاں قتل کرنا چاہتا ہے، مسجد میں آپ آج پرہیز کر لیں۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا ہے، پھر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے ان کو شوب چشم ہو گیا، آج بھی وہ بیماری ہوتی ہے، آنکھیں آ گئی۔ تو حکماء نے کہا آپ ذرا شہر چھوڑ کر وادیوں میں، بستیوں میں چلے جائیں، وادیوں میں چلے جائیں جہاں پہ سبزہ ہو، تو 2-3 دن کے اندر آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ 2-3 دن کے لیے ان وادیوں میں چلے جائیں جہاں پہ سبزہ ہے، جہاں پہ نہریں چل رہی ہیں، کچھ دور ہیں۔ تو کہا پھر میری نماز با جماعت کا کیا بنے گا؟ بیماری کے عالم میں، گھسٹتے ہوئے فالج کے عالم میں، صحابہ سے تابعین سے مسجدوں کی طرف چل کے آنا نماز با جماعت کے لیے صحیح سند سے ثابت ہے، حالت مرض کے اندر بھی، جو شرعی عذر ہیں ان کے اندر بھی۔ لوگ مسجدوں سے بغیر شرعی عذر کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو ابھی اس کے اور بھی بہت سی ڈائمنشن ہے، لیکن آخری عشرہ کل شروع ہو جانے والا ہے انشاءاللہ۔ کل تو آپ کے سامنے انہی اعمال کا ذکر کریں گے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کون کون سا عمل کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ باضابطہ طور کے اوپر اس کے اوپر ان 10 دنوں میں بھی مداومت کرنی ہے، اور پوری زندگی کے اندر بھی ان کو جاری و ساری کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو جو اس کے باقی اینگلز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین